اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الاطیبین الانجبین الاطہرین المعصومین المظلومین لا سیما علی بقیت اللہ فی الارضین بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله أما بعد فقد قال الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام إن أفضل الفرائض وأوجبها على الإنسان معرفة الرب والإقرار له بالعبودية۔ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ بافضیلت ترین فریضہ اور واجب ترین ذمہ داری اور ڈیوٹی رب کی معرفت ہے اور اس کی عبودیت کا اقرار کرنا ہے۔ آپ کے سامنے میں نے عرض کیا کہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں افضل فرائض اور اوجب فرائض معرفت الرب ہے۔ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ تحصیل معرفت کی ضرورت ایک فطری چیز ہے۔ ہر انسان کو دین کی ضرورت ہے، فقط دین کی ضرورت نہیں ہے، دین حق کی ضرورت ہے۔ دین حق انسان کی انفرادی زندگی میں بھی کارساز ہے اور دین حق انسان کی اجتماعی زندگی میں بھی کارساز ہے۔ فردی زندگی میں، پرسنل لائف میں تین خصوصیت دین اسلام اور دینداری کے نتیجے میں حاصل ہوتی ہے جو بے دینی اور دین سے دور رہنے کے نتیجے میں نہیں ملتی ہے۔ یہ کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ فردی زندگی میں اگر انسان کو حزن و ملال سے نجات چاہیے تو دیندار بننا پڑے گا۔ اگر انسان کو بے جا غم اور بے جا خوشی سے نجات چاہیے تو دیندار بننا پڑے گا۔ اگر انسان کو اطمینان قلب چاہیے تو دیندار بننا پڑے گا۔ یہ فردی زندگی میں دین کا کمال ہے۔ اجتماعی زندگی میں دین کیا کرتا ہے؟ جس کے پاس دین نہیں ہے اس کی اجتماعی زندگی میں کیا پوزیشن ہوتی ہے، اور جس کے پاس دین ہے اجتماعی زندگی میں اس کا کیا کردار ہے؟ دین کیا کرتا ہے انسان کے ساتھ؟ اگر دین کیا کرتا ہے انسان کے ساتھ اجتماعی زندگی میں، سماجی زندگی میں، سوشل لائف میں، تو ہمیں غور کرنا پڑے گا کہ انسان کی فطرت میں اجتماعی زندگی میں کون سی خصوصیت پائی جاتی ہے۔ اجتماعی زندگی میں انسان کی خصوصیت یہ ہے کہ انسان اپنا فائدہ چاہتا ہے۔ ایک جگہ پر اسے فائدہ روکتا نہیں ہے۔ بازار میں جاتا ہے، خریدنے والا چاہتا ہے کہ کم پیسہ دے، بیچنے والا چاہتا ہے زیادہ پیسہ لے۔ یہ بازار کی پوزیشن ہے، بازار کا دونوں ایک دوسرے کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ بیچنے والا چاہتا ہے پیسہ زیادہ لے، مال ہلکا دے،
خریدنے والا چاہتا ہے مال اچھا لے پیسہ کم دے. ہر آدمی اپنے فائدے کی طرف کھینچتا ہے. ایک گھر کسی کو مل گیا وہ اس کے اوپر اکتفا نہیں کرتا ہے, وہ اس سے زیادہ چاہتا ہے. انسان کی فطرت میں افزون طلبی ہے, یعنی وہ ہر چیز زیادہ چاہتا ہے. جب ہر آدمی زیادہ چاہنے لگتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یہیں پر کھچاؤ پیدا ہوتا ہے. سب کچھ مل جائے انسان کو پھر بھی انسان اس پر قانع نہیں ہوتا ہے. پھر کہتا ہے ہمیں خدا بننا ہے. پھر کہتا ہے دنیا مل گئی, اب چلیں آسمان میں دیکھیں کیا ہے, دیکھیں اللہ کیا کر رہا ہے, دیکھیں جن کو اللہ کہا جا رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے. انسان افزون طلبی کا شکار ہے اس دنیا میں. اجتماعی زندگی میں انسان کم پر قانع نہیں ہے. قال فرعون یا حامان ابن لی صرحا, فرعون حامان سے کیا کہتا ہے, ذرا ہمارے لیے قلعہ تو بناؤ. کیا کرو گے قلعہ بنوا کر؟ لعلی ابلغ الاسباب اسباب السماوات, ذرا دیکھیں کہ وہاں کی کیا خبر ہے. یہاں تو سب میرے پنجے تلے آ گئے, اب ذرا دیکھیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. اسرائیل سب کو دبوچے ہیں, سب کو نقصان پہنچا رہا ہے. نیل سے فرات تک کا خواب دیکھے اسی پر نہیں ہے. اب وہ اس کی پلاننگ میں کہ امام زمانہ آئیں گے تو ہم ان کو کیسے قتل کریں گے, اس پلاننگ میں ہے. اس کے اوپر پروگرامنگ سیٹ ہو رہی ہے. جھوٹے جھوٹے دعوے دار مہدویت نکل رہے ہیں. کیوں ہو رہا ہے یہ؟ اس لیے کہ قانع نہیں ہے, افزون طلبی ہے. چاہے اس زمانے کا فرعون ہو, چاہے آج کا اسرائیل ہو, سب ایک ہی وادی کے لوگ ہیں. انسان کے پاس جب دین نہیں ہوتا ہے تو بے محابہ آگے بڑھتا ہے. کوئی چیز اسے کنٹرول نہیں کر پاتی ہے, سب کے حقوق چھینتا ہے, سب کے حقوق برباد کرتا ہے. نہ اس کی نگاہ میں بیوہ, نہ اس کی نگاہ میں یتیم, نہ اس کی نگاہ میں بچے, نہ اس کی نگاہ میں بوڑھا, نہ اس کی افزون طلبی. ہم دولت اسلامی بنائیں گے, عراق میں, شام میں, لبنان میں, جہاں داعش ہمیں کہا جائے. کیا ہے یہ دین کے نام پر افزون, بے محابہ ہے, دین نہیں ہے اس کے پاس. ورنہ دوسرے کے ملک میں آ کر تمہیں حکومت بنانے کو کس نے کہا؟ وہاں کے لوگوں کے امن و امان کو چھیننے کے لیے تم سے کس نے کہا؟ دین نہیں ہے. 83 ملکوں کے لوگ دہشت گرد عراق میں یکجا ہیں. کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ان لوگوں سے ان کی مالی مدد ہو رہی ہے جو دنیا پر قبضہ, جو وقت کے فرعون ہیں, کیونکہ دین نہیں ہے. دین جب نہیں ہوتا ہے معاشرے اور سماج میں تو ایک دوسرے کا حق ضائع ہوتا ہے. کیوں؟ ہر آدمی افزون طلبی ہے, ہر ایک دوسرے کو دھوکہ دینا چاہتا ہے. دوسری مشکل جو بے دینی کی ہے سماج میں, انسان اپنے کو بے نیاز سمجھنے لگتا ہے. بے نیازی اچھی چیز ہے. انسان سب کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے, بہت اچھی چیز ہے. انسان آبی النفوس ہو, غیرت مند ہو, بڑی اچھی چیز ہے. بھوکا سو جائے, نااہلوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے, بہت اچھی چیز ہے. بے نیاز ہونا بڑی اچھی چیز ہے. لیکن اپنے آپ کو بے نیاز سمجھ لینا یہ مجبوری ہے. بے نیاز ہونا اور بات ہے اور بے نیاز سمجھ لینا اور بات ہے. سرکشی, طغیانی, طاغوت انسان اس وقت بنتا ہے جب اپنے آپ کو بے نیاز سمجھنے لگتا ہے. یہ بے نیاز ہے؟ یہ بے نیاز نہیں ہے.
اس سے بڑا کمزور کوئی نہیں ہے. ایک ہلکے سے ٹائیفائڈ اور ایک ہلکے سے بخار میں اس کی اوقات سمجھ میں آ جاتی ہے, کچھ نہیں اس کے پاس. ایک انفلوئنزا اس کو بستر پر لٹا دیتا ہے اور پھر مہینے گزر جاتے ہیں, کھوئی ہوئی طاقت پلٹ کے نہیں آتی ہے, نہیں آتی. بے نیاز ہے یہ سمجھنے لگا اپنے کو بے نیاز. جیسے ہی سمجھا بے نیاز ویسے ہی ترم خاں بننے لگا, سینہ چوڑا کر لیا. قرآن کیا کہتا ہے؟ ان الانسان لیطغی. جب بے دینی ہوتی ہے تو یہ ہوتا ہے, انسان طاغوت بنتا ہے, انسان سرکشی کرتا ہے, انسان سینہ چوڑا کرتا ہے. کب؟ ارآہ استغنا, جب اپنے آپ کو بے نیاز سمجھنے لگتا ہے. سرکشی بے نیاز سمجھ ہے کیا؟ بے نیاز ہے. اولہ نطفہ آخرہ جیفا بینہما حامل للعذرہ. ذرا دیکھو تو اس انسان کو کیا ہے. اس کی ابتدا ایک گندا پانی ہے جو ٹوائلٹ میں بہہ جایا کرتا تھا. اس کی انتہا ایک مردار ہے کہ چھولے تو دوسرے پر غسل واجب ہو جائے. بینہما حامل للعذرہ, اور اس دو نجاستوں کے درمیان یہ اپنی گندگی اپنے ساتھ لے کے پھرتا رہتا ہے, گھومتا رہتا ہے. فکیف یتکبر, پس یہ غرور کیسے کرتا ہے؟ کتنا کمزور ہے, کتنا کمزور ہے. عجبت لابن آدم ینظر بشہم. دیکھو تو ذرا انسان کو کیسا ہے. حقیقت تو پہچانو ذرا انسان کی, انسان کیسا ہے. یہ دیکھتا ہے چربی کے ایک ڈھیلے سے. اللہ اکبر. ینظر بشہم, یہ دیکھتا ہے چربی کے ایک ٹکڑے سے کہ ذرا سا گرمی لگے گی بیکار, ذرا سا نمکینیت پہنچے گی بیکار, ذرا سا تمازت آفتاب پہنچے گی بیکار. یہ ہے انسان. یسمع من عظم, یہ سنتا ہے چھوٹی چھوٹی ہڈیوں سے. یتکلم بلحم, یہ بولتا ہے گوشت سے. گوشت کا ٹکڑا, جس زبان پہ اتنا ناز ہے, جس للوں پر جو چاہیں کر لیں, جس کو چاہیں بول دیں. نہ بڑا نہ چھوٹا نہ منجھولا کوئی نہیں ہماری زبان کے آگے. یہ زبان ایک گوشت کا ٹکڑا ہے. یتنفس من خرم, یہ سانس لیتا ہے چھوٹے چھوٹے سوراخ سے, کہ جہاں بلاکیج ہوا وہیں سے ہارٹ ہوا. سوراخ نے ذرا سی جگہ کم بنائی, وہیں سینہ پکڑ گئے, سینے کے مریض ہو گئے, دل کے مریض ہو گئے. یہی تو اوقات ہے تمہاری. پھر کاہے کا تکبر. تو تقتلہ البقا, ایک ہلکا سا سرک جانا, کھاتے کھاتے اسے سرک جائے, کھانا ادھر سے ادھر نلی میں چلا جائے, مر جاتا ہے. اسے ایک ہلکا سا مچھر تکلیف پہنچاتا ہے, اس کے پسینے میں بدبو ہے. فکیف یتکبر, یہ کیسے غرور کرتا ہے, اس میں ہے کیا. لیکن جب دین نہیں ہوتا تو انسان بے نیاز بننے کی کوشش کرتا ہے. بے دینی انسان کو کہتی ہے تو بے نیاز ہے, تو بھی خدا ہے. بے دینی کا تیسرا نتیجہ اجتماع اور سماج میں فسادات کا بھڑکنا ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. فساد کیوں ہوتا ہے؟ فساد کا سبب کیا ہے؟ فساد کا سبب خود انسان ہے. چاہے وہ زمین میں فساد ہو, خشکی میں فساد ہو, چاہے وہ تری میں فساد ہو, جہاں بھی فساد ہے اس فساد کا ذمہ دار خود انسان ہے.
اس لیے کہ یہ انسان ہے کہ جو اپنے آپ سے سماج و معاشرے کو فساد زدہ بناتا ہے. تو بے دینی اگر سماج و معاشرے میں ہے تو غریب غریب رہے گا، امیر امیر رہے گا. ایک ہی ملک میں ٹاپ 10 امیر بھی رہیں گے اور اسی ملک میں بدترین فقیر بھی رہیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ دینداری نہیں ہے. دینداری کسی چیز کا نام نہیں ہے کہ یہ دینداری ہے. یہ کسی ٹیبلٹ کا نام نہیں کہ کھا لیا تو دینداری آ گئی. اسی لیے کہا کہ مسجد میں کسی کی نماز سے اس کو نہیں پرکھ سکتے کہ وہ دیندار ہے کہ نہیں. سجدوں کی کثرت سے کسی کے دین کو نہ پرکھو کہ کتنا بڑا دیندار ہے. نہیں. سجدوں کے گھٹوں سے کسی کو نہ پہچانو کہ یہ کتنا بڑا دیندار ہے. پھر کیسے پہچانو کہ دیندار؟ بھئی اور کیا دینداری کا؟ نہیں. یہ ممکن ہے کہ یہ اس کو ان چیزوں کی عادت ہو گئی ہے کہ اگر چھوڑ دے گا تو وحشت زدہ ہو جائے گا. 2 گھنٹہ مسجد میں بیٹھتا ہے، 3 گھنٹہ مسجد میں بیٹھتا ہے، لیکن معاملے میں جب آتا ہے تو ان کی ٹوپی ان کا سر کرتا ہے. یہ ہے دین. پہچانو معاملہ کر کے کتنا بڑا دیندار ہے. دیکھو امانت دیکھے کتنا بڑا دیندار ہے. کہ امانت میں مسلمان اور غیر مسلمان نہیں چلتا ہے. اگر کسی نے امانت دی ہے تو سب برابر ہیں. مسجدوں سے نہ پہچانو، مجلسوں میں آنے سے نہ پہچانو، حسین حسین کرنے سے نہ پہچانو، علی علی کرنے سے نہ پہچانو، امام زمان کہنے سے نہ پہچانو. دیکھو کردار میں اترے ہیں کہ نہیں اترے ہیں، بازار میں اترے ہیں کہ نہیں اترے ہیں، دکان پر آئے ہیں کہ نہیں آئے ہیں، معاملات میں آئے ہیں کہ نہیں آئے ہیں. اگر حرام غذا کھائی جا رہی ہے حسین حسین کرنے کا فائدہ نہیں ہے. مسجد اور نماز کا فائدہ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نماز حرکات و سکنات کا نام ہے. حسین حسین حرکات و سکنات کا نام ہے. چراغ میں جیسا تیل ڈالو گے ویسی روشنی ہوگی. آج بمبئی میں لائٹ نہیں جاتی، پرانے زمانے میں تو چراغ تھے، آج سبھی لوگ چراغ ہیں. چراغ میں گدلا تیل ڈالو گے تو دھواں دھواں روشنی ہوگی. اچھا تیل ڈالو گے تو جہاں تک اس کی روشنی کا دائرہ ہوگا سب کو چمکا دے گا. یہ غذا جو جاتی ہے شکم کے اندر، یہ غذا نہیں ہے، یہ چراغ میں ڈالے جانے والا تیل ہے. یہی نماز کے حرکات و سکنات میں تبدیل ہوگا، یہی نمازی بنائے گا. لیکن اگر حرام غذا سے نمازی بنے گا تو نمازی تو بنے گا لیکن بے حیا نمازی بنے گا. دینداری ختم ہو جائے گی، غیرت ختم ہو جائے گی. اگر مولا کا کام کرے گا اس مال حرام سے تو مولا کے نام پر لوگوں کو منحرف کرے گا. اگر دکان میں حرام کام ہو رہا ہے، اگر بازار میں حرام کام ہو رہا ہے، اگر ہوٹل میں حرام کام ہو رہا ہے، حرام پکائے جا رہے ہیں، حرام کھائے جا رہے ہیں، اور اس سے امام کا کام ہو رہا ہے، مولا کا کام ہو رہا ہے، تو مولا کا کام ہوگا لیکن انحراف پھیلے گا. مجلسیں ہوں گی لیکن انحراف پیدا کریں گی. منبر ہوگا لیکن پیغام حسینیت کو قتل کیا جائے گا. منبر پر آنا کرشمہ نہیں ہے، تقریر کرنا کرشمہ نہیں ہے. ورنہ بازار کوفہ میں بھی تقریر کرنے والے تھے، دربار شام میں بھی تقریر کرنے والے تھے. تقریر کرنے والا تھا لیکن چونکہ حرام پیٹ میں تھا اس لیے سرکار زین العبا نے کہا ایھا الخاطب
اے تقریر کرنے والے، تو نے اللہ کی رضا کو بیچ دیا مخلوق کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی خوشنودی کو فروخت کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ تیرا پیٹ حرام سے بڑا. ممبر پر آ رہا ہے، تقریر کر رہا ہے، اللہ کا نام لے رہا ہے، لیکن انحراف پھیلا. کیوں؟ اس لیے کہ بے دینی ہے، فساد پھیلے گا. جہاں بے دینی ہوگی وہاں سب دیکھنے کا ہوگا. اسلام کا ڈھانچہ ہوگا، روح اسلام نہیں ہوگی. میں نے کل کہا نا آپ کو سامنے کہ قتل کر رہا ہے اور اللہ اکبر کہہ رہا ہے. اب اس سے بڑا اسلام اور کیا ہوگا؟ سامنے والا دیکھ کے کہے کتنا بڑا مسلمان ہے، اللہ کے لیے قتل کر رہا ہے. یہ کون سا ہے؟ دیکھنے والا یہی کہے گا نا اللہ کے لیے قتل کر رہا ہے. دیکھنے والا یہی کہے گا نا کہ رسول اللہ سے کتنی محبت ہے، چمچ لے کے جا رہا ہے ان کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے. لیکن یہ کیا ہے؟ دین کے نام پر حرام کھا کے بے دینی. بے دینی ہے جس نے دین کا لباس اوڑھ لیا. یہ چلتی پھرتی لاش ہیں، ڈالے نقاب زندگی. یہ مردہ ہیں جنہوں نے زندگی کا لباس پہن لیا ہے. لہذا بے دینی، اجتماع میں بے دینی کیا کرتی ہے؟ سماج میں بے دینی کیا کرتی ہے؟ ایک افزون طلبی، کسی چیز پر ٹکنا نہیں، بس چاہیے چاہیے، سب کچھ چاہیے، سب کچھ ہمارا ہو، دوسرے کو کچھ نہ ملے. سماج میں بے دینی، انسان اپنے آپ کو بے نیاز سمجھنے لگتا ہے، سرکش ہو جاتا ہے. سماج میں بے دینی فساد کا ذریعہ ہے. دین کے نام پر بے دینی پھیلتی ہے. لیکن جب سماج و معاشرہ دیندار ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ سب کو برابر کے حقوق ملتے ہیں. جس کا جو حق ہے اسے نصیب ہوتا ہے. بے دینی نہیں ہے سماج میں. کیوں بے دینی نہیں ہے؟ بے دینی نہیں ہے تو کیوں یہ ساری چیزیں مہار ہو جاتی ہیں؟ اس لیے کہ دینی قانون پر عمل ہوتا ہے. جب دینی قانون پر عمل ہوتا ہے تو کیا سوچتا ہے انسان؟ دیندار جو ہوتا ہے، اگر سماج دیندار ہو جائے تو پھر افزون طلبی کیوں ختم ہو جاتی ہے؟ پھر بے نیازی کیوں ختم ہو جاتی ہے؟ پھر فساد کیوں ختم ہو جاتا ہے؟ ایک چھوٹا سا بچہ، ایک بڑا انسان، ایک برا کام کرنے والا، اگر ایک ممیز ایک 8-9 سال کے بچے کو دیکھ لیتا ہے، 5-6 سال کے بچے کو دیکھ رہا ہے کہ وہ مجھے چوری کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے تو ہاتھ روک لیتا ہے. چوری سے ہاتھ روک لیتا ہے. ایک غلط کام کرنے والا اگر دیکھ لیتا ہے کوئی دیکھ رہا ہے اسے تو ہاتھ اپنا روک لیتا ہے. چونکہ اس نے دیکھ لیا، جا کسی سے کہہ دے گا تو ہم پکڑ لیے جائیں گے. کتنے لوگ ایسے پکڑے گئے؟ نہیں پکڑے گئے تو اب سترک ہو گئے. یہ بڑی بڑی فیکٹریز میں کیا کیا جاتا ہے؟ کام کرنے والوں کو خانے میں رکھنے کے لیے کیا رکھا جاتا ہے؟ کیمرہ. وہ مینیجر بیٹھ کے دیکھتا بھی نہ ہو کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن کارخانے کے اندر ایک کیمرہ لگا دیتا ہے تاکہ ہر آن کام کرنے والے کہ بھائی سنبھل کے کام کرنا، وہاں مینیجر صاحب دیکھ رہے ہوں گے. ہاں ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ انہوں نے بھی لگا رکھا، آپ کیا بھی ہے نا، کون کیا کر رہا ہے، کون کیا نہیں کر رہا ہے. تو مینیجر جو ہے وہ فیکٹری کا وہ لگائے رہتا ہے. وہ نہ دیکھے، وہ دیکھے چاہے نہ دیکھے، اس کو شاید اتنی فرصت، لیکن ایک دل میں ڈر بیٹھ جاتا ہے کام کرنے والوں کے. اور اگر کسی کے پیچھے لگ گیا تو پھر اس کی ساری چیزیں دیکھو، تم نے اس وقت یہ کیا، دیکھو تم نے اس وقت یہ کیا، تم نے اس وقت یہ کیا، تم نے اس وقت یہ کیا، ہے نا. پکڑ لیا جاتا ہے، چھوڑ دیا جاتا ہے. ایسے ہی کیمرہ لگا ہوا ہے، کسی نے باہر بھی کوئی کاغذ پھاڑا ادارے کا، کچھ لگی ہوئی تھی نوٹس، ابھی تک نہیں دیکھا تھا، پیچھے پلٹ دیا گیا، ارے یہ فلاں آیا تھا، تو ڈرتا ہے. جس کو خبر نہیں کیمرے کی وہ جو چاہے کرتا رہتا، اسے سمجھ میں نہیں آتا. پہلے کیا تھا؟ پہلے ٹریفک پولیس تھی،
اے تم نے یہ کیا، ریڈ لائٹ کراس کی. نہیں ہم نے تو نہیں کراس کی. ہم نے کہا ریڈ لائٹ کراس کی. اب وہ جھگڑا یہ وہ ہم نے نہیں تم نے ہاں کہا. اچھا اب ہم ایسا کریں گے نہیں, اب ہم ہر اسکوائر کے اوپر ایک کیمرہ لگا دیں گے. بڑھو گے تم زناٹے کے ساتھ اپنی گاڑی بڑھاؤ گے, بڑھاؤ. دوسرے دن بل کے ساتھ فوٹو بھی, دیکھیے ریڈ لائٹ کے وقت آپ بڑھے تھے. ہاں ہوتا نہیں ہوتا جناب. اب تو سنبھل گئے, اب تو بالکل سکون میں آ گئے, اب تو بالکل کھانے میں آ گئے. اب ریڈ لائٹ سے آگے بڑھیں گے نہیں, ولو کوئی گاڑی جاتی بھی نہ ہو, ولو ٹریفک نہ بھی ہو, تب بھی کھڑے ایک دم اکیلا پن, کوئی نہیں. لیکن ریڈ لائٹ پر کھڑے ہیں, بھائی بڑھ جاؤ, کوئی نہیں ہے. کہا کیسے بڑھ جائیں, اتنا بڑا جرمانہ ہو چکا ہے. کنٹرول ہو گیا نا, کنٹرول ہو گیا نا. کیوں کنٹرول ہوا؟ اس لیے کہ یقین ہو گیا کہ کوئی دیکھ رہا ہے, اس لیے کہ باور ہو گیا کہ کوئی دیکھ رہا ہے. سماج میں بے دینی جب ہوتی ہے تو اس سے غفلت رہتی ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہے, اس لیے بے محابہ انسان بڑھتا چلا جاتا ہے. دیکھ رہا ہے دیکھنے والا, لیکن بے محابہ بڑھتا چلا جا رہا ہے, رکتا ہی نہیں ہے کہیں پر. فرعون بنا جا رہا ہے, شداد بنا جا رہا ہے, نمرود بنا جا رہا ہے, اوباما بنا جا رہا ہے, نتنیاہو بنا جا رہا ہے, امریکہ بنا جا رہا ہے, سب بنا جا رہا ہے. اس لیے خدا نہیں ہے. لیکن جو دیندار ہے اس کو باور ہو گیا ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہے. ہوا معکم اینما کنتم, وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو. دینداری مہار کرتی ہے انسان کیونکہ کوئی دیکھ رہا ہے. ہوا معکم نحن اقرب الیہ من حبل الورید, میں تمہاری شہرگ گردن سے بھی زیادہ تم سے قریب ہوں. یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ, چاہے تم مستحکم اور بہترین اور کسی کے نہ داخل ہونے والے قلعے میں موجود رہو, پھر موت آ کے دبوچ دے گی تم کو, دبوچ دے گی تمہیں موت. یدرککم الموت, وقت آئے گا موت کا فرشتہ آ جائے گا. بس یہی احساس ہے جو دیندار کو گناہوں سے روکتا ہے. یہی فوٹو دکھانا ریڈ لائٹ سے روکتا ہے کہ ریڈ لائٹ سے آگے نہ بڑھو. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. جو ذرہ برابر بھی نیک عمل کرے گا دکھا دیں گے, یہ لو یہ کیا تھا تم نے, یہ ہے تمہارا نام عمل, یہ ذرہ برابر برائی کرے گا, یہ لو. ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت تھوڑی ہے قیامت میں, ہم تو کہیں گے یہ لو یہ تمہارا نام ہے, لو خود پڑھو. اب فیصلہ سناؤ تمہارے ساتھ کیا کریں گے. اقرا کتابک, اپنا کیا خود پڑھو, خود دیکھ لو, کسی دوسرے کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے, پڑھو. کفاک الیوم حسیبا, آج حساب کے لیے تمہاری یہی جو تحریر لکھی ہے فرشتوں نے, یہی ہے, یہی دیکھ لو کافی ہے. فمن یعمل مثقال, پس جو دیندار ہوتا ہے, جس سماج میں دین داخل ہو جاتا ہے, وہ سماج مہار رہتا ہے, کنٹرول رہتا ہے. پھر اس کی افزون طلبی نہیں رہتی. پھر وہ دیکھتا ہے پڑوسی کا حق کیا ہے, پھر وہ دیکھتا ہے ماں باپ کا حق کیا ہے, پھر وہ دیکھتا ہے بھائی کا حق کیا ہے, پھر وہ دیکھتا ہے رشتہ دار کا حق کیا ہے, پھر وہ دیکھتا ہے بیوی کا حق کیا ہے, پھر وہ دیکھتا ہے بچے کا حق کیا ہے, پھر وہ دیکھتا ہے سماج کا حق کیا ہے, پھر وہ دیکھتا ہے شہریوں کا حق کیا ہے, پھر وہ دیکھتا ہے اپنا حق کیا ہے, پھر وہ دیکھتا ہے ملک کا حق کیا ہے. وہ اسی حق شناسی کی گیرودار میں اپنی زندگی گزارتا رہتا ہے کیونکہ اسے کوئی دیکھ رہا ہے, اسی میں وہ چلتا رہے. پھر پڑوسی اس کے ہاتھ سے تکلیف نہیں ہوتی ہے, تکلیف پڑوسی کیوں, اس لیے کہ کہتا ہے کہ پڑوسی ایسا ہے جیسے مجھے احساس ہوا کہ پیغمبر کہیں پڑوسی کی میراث, ہمارے مال میں پڑوسی کی میراث قرار نہ دے دے. اتنا پیغمبر سوچے میراث میں پڑوسی آ جائے, ہے نہیں, لیکن اتنی تاکید کی پیغمبر نے پڑوسی کی کہ ہمیں خدشہ ہونے لگا کہیں پڑوسی ہماری میراث میں تو شامل نہیں.
پھر وہ ماں کو مارتا نہیں ہے، پھر وہ ماں کو گالیاں دیتا نہیں ہے، پھر وہ ماں کو برا بھلا نہیں کہتا ہے، بلکہ وہ ماں کے قدموں تلے جنت تلاش کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ دیندار ہے، اس کو باور ہو گیا، کوئی دیکھ رہا ہے، مہار ہو جاتا ہے، قانون عمل پیرا ہو جاتا ہے. عملی میں اب پولیس بیٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، اب ریڈ لائٹ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اب دکھانے والے، دیکھے جانے والے کیمرے کی ضرورت نہیں ہے. اب حقیقی خدا نے جو فطرت کے اندر کیمرہ لگایا ہے اسی سے اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھتا ہے، اسی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے. اب اپنے دل کے اندر پولیس بیٹھائے ہوئے ہے، اب اسکوائر پر جو ہے وہ پولیس کی ضرورت نہیں ہے کہ ریڈ لائٹ سے ہٹے کہ نہ ہٹے. کبھی ممکن ہے کہ دنیا کا کیمرہ خراب ہو جائے اور زناٹے سے یہ نکل جائے اور فوٹو میں کیپچر نہ ہو پائے. ممکن ہے کہ کیمرے میں آنے سے پہلے اپنی گاڑی کے نمبر پر سفید کاغذ لگا دے کہ پتہ نہ چلے کون گاڑی گئی تو آنے نہ پائے. یہ ہوتا ہے نا، یہ سب کام بھی چلتا ہے نا. کیوں چلتا ہے؟ کیمرے سے بھاگنا چاہتا ہے، کیمرے میں آنا نہیں چاہتا ہے. کیمرے میں آئے گا تو کیا ہوگا؟ پکڑا جائے گا، جرمانہ لگے گا. کہاں ہم دھوکہ دیتے ہیں، ہم سفید کاغذ ہی لگا دیں گے اپنے نمبر پر، پتہ ہی نہیں چلے گا کون سی گاڑی تھی، کہ اس سے پورا ہمارا ڈیٹیل نکل جائے. کہا اس دنیا میں دھوکہ دے سکتے ہو کیمرہ مین کو، دنیا کے بنائے ہوئے کیمرے کو دھوکہ دے سکتے ہو، لیکن وہاں دھوکہ نہیں دے سکتے ہو. وہاں تو خائنۃ الاعین، آنکھوں کی خیانت کو بھی پہچانتا ہے. وما تخفی الصدور، جو تمہارے دلوں میں بھید ہے اسے بھی پہچانتا ہے. تم کہیں نہیں جا سکتے. کیمرے والا فقط ظاہری چیز کو فوٹو لے کے دیتا ہے، یہ تو دلوں کے اندر جو جو سوچا ہے تم نے وہ بھی دکھا دے گا تمہیں. یہ ہے دینداری، یہ ہے دین کا کمال. بے دین کیا کرتا ہے انسان کے اجتماع میں؟ انسان کو کنٹرول کرتا ہے، انسان کو بے راہ و روی سے نجات دلاتا ہے. بے دینی انسان کو بے محابہ بناتی ہے. اگر ہم اس حقیقت کی طرف متوجہ ہو جائیں تو خود بخود ہماری مشکل حل ہوگی. پس آج تک ہماری بحث کا خلاصہ یہ ہوا، 4 بحثیں آپ کے سامنے ہوئیں ان چند دنوں میں. پہلی بحث کہ کیوں معرفت حاصل کریں دین کی. دوسری بحث دین کی ضرورت ہے، اور دین کی ضرورت نہیں فقط بلکہ دین حق کی ضرورت ہے. اور دین حق 2 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے، ایک فردی ضرورتوں میں اور دوسرے اجتماعی ضرورتوں میں، ایک پرسنل لائف میں اور ایک سوشل لائف میں، سماجی زندگی میں. فردی زندگی کی گفتگو کل آپ کے سامنے ہم نے پیش کی. 3 چیزوں میں دین اسلام، دین انسان کو 3 چیز دیتا ہے جو بے دین کو نہیں ملتی. 3 چیز بے دین کو اجتماع میں ملتی ہے: افزون طلبی، فساد اور اپنے آپ کو بے نیاز سمجھنا. دین اس کو کنٹرول کرتا ہے. یہ 4 بحثیں جب ختم ہو گئی تو اب یہیں سے بحث آتی ہے کہ جس کی معرفت حاصل کرنی ہے اس کی معرفت حاصل کرنے کی فضیلت کیا ہے، اصول دین کی فضیلت کیا ہے. یہیں سے بحث سمجھ میں آتی ہے. یہ 4 مقدمے، جب دین کی ضرورت ہے، فردی زندگی میں بھی ضرورت ہے، اس لیے کہ انسان کو سکون چاہیے، انسان کو اطمینان چاہیے، انسان کو کمال چاہیے. اجتماع میں بھی ضرورت ہے دین کی، اس لیے کہ انسان کو کنٹرول رہنا چاہیے. جو تیز دوڑتا ہے وہ گرتا ہے. کنٹرول ہونا ضروری ہے. تو جب کنٹرول ہونا ضروری ہے تو دین کے اصول کیا ہیں اس کو ضرورت ہے. دین کے اصول کیا ہیں اس کو جاننے کے لیے پہلے علم کی فضیلت کو سمجھنا ہوگا. کیا علم کسے کہتے ہیں؟
جب علم کی فضیلت معلوم ہو جائے گی تب پھر اس کے بعد موضوع علم کی بحث ہوگی. علم کیوں کہ کیا فضیلت ہے؟ قرآن سے پوچھئے, دنیا سے پوچھئے. علم اچھا ہے کہ جہل اچھا ہے؟ جاہل بھی نہیں کہے گا کہ جہل اچھا ہے. جاہل بھی اپنے آپ کو جاہل کہلوانے کو تیار نہیں. قرآن سوال کرتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. جو لوگ نہیں جانتے ہیں اور جو لوگ جانتے ہیں کیا برابر ہیں؟ قرآن مجید نے متعدد مقامات پر مساوات کے نظام کو کنڈم کیا ہے. یہ جو چلی تھی ایک زمانے میں رویش, آج بھی لوگ جو جوش میں آ کے بات, ارے دین اسلام دین مساوات ہے. نہیں, بالکل نہیں دین مساوات ہے. دین اسلام دین عدل ہے, دین انصاف ہے. دین اسلام جس کا جو حق ہے وہ دینا چاہتا ہے. برابری کیا ہے؟ برابری وہاں ہے دین اسلام میں جہاں سب کے حقوق برابر ہوں, وہاں برابری کہتا ہے دین اسلام. لیکن 2 سال کے بچے کو بھی 4 روٹی کھلائیے گا اور 20 سال کے آدمی کو بھی 4 روٹی آپ کھلائیے گا. برابری ہے؟ کوئی برابری کا قانون ہے نہیں میں. 20 سال کے بچے کو آپ فیڈر میں دودھ پلائیے اور 2 سال کے بچے کو 4 روٹی کھلائیے. ہنسے گا نا انسان. 20 سال کے لڑکے کو آپ جو ہے وہ نیکر لا کے دے دیجیے, بیٹا پہن لو, اور اس کو 2 سال کے بچے کو آپ فل پینٹ شرٹ لا کے, بالکل بڑا 20 سال کے آدمی کا. برابری ہے نا؟ برابری تو نظام فطرت میں برابری نہیں ہے. دین اسلام دین برابری نہیں ہے. دین اسلام دین عدالت ہے, دین انصاف. عدالت یعنی کیا مطلب؟ وضع الشیء علی محلہ, جس کی جو جگہ ہے اس کو وہ جگہ دینا. موزہ اٹھا کے سر پر رکھ لیں, امامہ اٹھا کے پیر میں رکھ لیں, کیا یہ ظلم ہے؟ ظلم ہے یہ نہیں ہے. اس کی جگہ یہاں ہے, اس کی جگہ یہاں ہے. یہ اپنی جگہ پر 100 نمبر رکھتا ہے, یہ اپنی جگہ پر 100 نمبر رکھتا ہے. جہاں یہ یہاں آیا 0, جہاں یہ یہاں گیا 0. برابری کا ہے. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فطرت سے پوچھو اپنی. سوال ہے تو ایسا ہے کہ خود بتاؤ کیا ایسا ہے پڑھا لکھا اور جاہل برابر ہوگا؟ نہیں ہوگا نا, نہیں ہوگا. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض. ہم نے بعض رسولوں کو فضیلت دی ہے. ہر نبی برابر نہیں, ہر رسول برابر نہیں. 1,24,000 نبی ہیں, سب برابر ہیں, سب برابر ہیں. نبی ہیں, خدا کے فرستادہ ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ان میں سے بھی ہم نے 313 رسول بنائے ہیں. ان میں سے بھی ہم نے صاحب شریعت بنائے ہیں. ہر ایک ابراہیم تھوڑے ہی ہے, ہر ایک موسیٰ تھوڑے ہی ہے, ہر ایک عیسیٰ تھوڑے ہی ہے, اور ان میں سے ہر ایک خاتم النبیین تھوڑے ہی ہے. تلک الرسل فضلنا بعض. عدالت ہے ہمارے یہاں برابری نہیں ہے. ہاں, جہاں عدالت اور برابری آپس میں ایک ہو جائے وہاں ہم عدالت برابری کہتے ہیں. علم افضل ہے, چاہے جو بھی علم ہو. پوچھو ذرا ان سے, کیا عالم و جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ علم کیا ہے؟ یہ جو اس میں نوٹ کی ہوئی مطالب, اس کا نام علم ہے؟ جو کاغذ پر لکھ لیا اس کا نام علم ہے؟ اس کا نام علم نہیں ہے. اگر اس کا نام علم ہوتا تو پھر یہ ایٹم سے ایٹم بم بنا کے لوگوں کو ڈراتے نہیں کہ تمہارے ملک کو ہم برباد کر دیں گے. علم نہیں ہے یہ. جو بربادی کا سامان فراہم کرے وہ علم نہیں ہے. جو حجاب لا دے وہ علم نہیں ہے. علم کیا؟ انما العلم انما ہوا نور. علم نور ہے.
یقع فی قلب من یرید اللہ تعالی تبارک و تعالی ان یہدیہ. اللہ ہر ایک کے دل میں علم نہیں ڈالتا ہے جناب، اللہ تبارک و تعالی اسی کے دل میں علم ڈالتا ہے جس کی ہدایت کا ارادہ کر لیتا ہے. علم باعث ہدایت ہے، نہ اس سے علم آتا ہے، نہ اس سے علم آتا ہے، نہ اس سے علم آتا ہے. ممکن ہے جبہ و دستار کے باوجود انسان گمراہی کا سبب بنے، یہ علم نہیں ہے. جبہ و دستار سے دھوکہ کھانا نہیں چاہیے. شخصیت سے علم نہیں پہچانا جاتا، علم سے شخصیت پہچانی جاتی ہے. جبہ و دستار، بڑے عمامے اور بڑی قبا اور قضائی عبا سے علم نہیں پہچانا جاتا ہے. دیکھو وہ راہ انحراف کی دعوت دے رہا ہے غیبت کے زمانے میں، یا راہ حسین کی طرف دعوت دے رہا ہے غیبت کے زمانے میں. علم نور ہے، نور نور ہر ایک کو ملتا نہیں. کاغذ سب پڑھ لیتے ہیں، سفیدی پر سیاہی سب پڑھ لیتے ہیں، لیکن نور ہر ایک کو نہیں ملتا ہے. فی قلب من یشاء، مشیت الہی جس کے شامل حال ہوتی ہے اسے علم ملتا ہے. علم فضیلت ذاتی رکھتا ہے. جب تک کہ اس حقیقت کو درک نہیں کرے گا انسان. عنوان بصری، عنوان بصری 90 سال کے سن میں کب کس کو، تمام فقہا سے داد علم لے چکا ہے، لیکن جب آتا ہے علوم آل محمد کو دنیا میں نشر کرنے والی ذات صادق آل محمد کے پاس، تو جیسے ایک چھوٹا سا طفل مکتب بچہ ایک استاد کے پاس گھٹنے ٹیک کر بیٹھتا ہے، ویسے 90 سال کا اب عنوان بصری صادق آل محمد کی خدمت میں بیٹھتا اور کہتا ہے مجھے کچھ بتائیے، میرا دل بے چین ہو رہا ہے. علم ہے کیا مولا بتائیے. العلم نور فی قلب من یشاء. یہ عنوان بصری. علم جسے تم علم سمجھ رہے ہو علم نہیں ہے، علم نور ہے. یقذف، ڈالتا ہے اللہ فی قلب من یشاء. ہر ایک کو علم نہیں ملتا ہے. جس کو علم مل جاتا ہے وہ علم اگر اپنے استعمال میں لاتا ہے. لہذا آپ دعائیں دیکھیں، دعائیں کیا کہتے ہیں؟ خدایا ایسے علم سے نجات دے جو نفع بخش نہ ہو. علم نافع کی تمنا کرو، کاغذ پڑھ کے ڈگری لے کے. اور آج تو علم ایجوکیشن فار جاب ہو چکا ہے، آج تو معاملے بھی کر چکا ہے. اچھا ہمارے معاشرے میں دیکھیں، ایک تو ہم نے تقسیم کر دیا، یہ دین کا علم ہے، یہ دنیا کا علم ہے. یہ ایک ہمارا سب سے بڑا عالمیہ ہے، یہ علم دین ہے. جبہ دستار ٹوپی شیروانی جس کے سر و جسم پر، وہ دینی علم پڑھا ہے. اور وہ جو انجینئر صاحب ہیں وہ دنیاوی علم حاصل کرتے ہیں. اچھا، اور جو ڈاکٹر صاحب ہیں وہ دنیاوی علم ہیں. ہم نے آج تک دین کو سمجھا ہی نہیں، دین کی ہم نے شناخت ہی حاصل نہیں کی. دین ایک سماج کا نام ہے، ایک سوسائٹی کا نام ہے، ایک معاشرے کا نام ہے. اس کو ایک ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے، اس کو ایک انجینئر کی بھی ضرورت ہے، اس کو ہر ایک کی ضرورت ہے. دین کا علم فقط خاص علوم کا نام نہیں ہے، ہر شعبے میں دیندار عالم کی ضرورت ہے. ہر شعبہ حیات میں. لہذا ایک دیندار ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے، ایک دیندار انجینئر کی بھی ضرورت ہے، سب دیندار کی ضرورت ہے. لیکن آج کے دور میں کیا ہے، ہمارا معاشرہ کیوں ہے؟ پڑھائی وہاں ملے گی جن کے پاس کچھ نہیں ہے، چونکہ ان کو پڑھ کے جاب کرنا ہے، MBA کرنا ہے، MCA کرنا ہے، جس سے جلدی جاب مل جائے. ایجوکیشن فار جاب ہو گیا. جہاں ایجوکیشن فار جاب ہو گیا وہاں علم رک گیا.
میں کیوں پڑھ رہا ہوں؟ اس لیے کہ میرے پاس پیسہ کھانے کچھ ہے ہی نہیں. تو اب ہم علم کو اپنی کھانے پینے کا ذریعہ بنایا, ہم بڑھے. اور یہ جو سیٹ کا بیٹا ہے کتنا پڑھے بھائی؟ میٹرک, ہائی اسکول, 7ویں. کیوں تم کیوں اتنا کم کیوں پڑھے؟ اتنا پیسہ تم پڑھ کے کیا کریں گے مولانا صاحب؟ ابا کی تو کا بزنس ہے, وہی چلا لے. بہت ہے ابا کا بزنس چلا لے, وہ تم کیوں پڑھ رہے ہیں بھائی؟ پڑھ کے تم کو کیا کرنا ہے؟ پڑھ کے اچھی نوکری ملے گی, 20,000 25,000 30,000 50,000 60,000 80,000 90,000 1 لاکھ 1.5 لاکھ. یہ تو وہ کہتا ہے ہمیں کیا ضرورت ہے پڑھنے کی, ہم کو تو بیٹھے بیٹھے 1.5 لاکھ مل رہا ہے ابا کے بزنس میں. جہاں علم فار جاب ہو گیا, ایجوکیشن فار جاب ہو گیا, ایجوکیشن فار نالج نہیں رہا, نوسس نہیں رہا, معرفت نہیں رہا, وہیں سے علم ٹھپ پڑ گیا. لہذا اب ہمارے معاشرے میں ڈاکٹر کم, انجینئر کم, IAS کم, IPS کم, DM کم, اب جتنے بھی ہیں سب کم. ہاں نا, دیکھ لیجئے جب تعداد نکلے سال بھر میں IAS کتنے, 0 کے نیچے بھی اپنا نمبر نہیں ملے گا آپ کو, 0 کے نیچے بھی نہیں نمبر ملے گا جناب. جن کے پاس نہیں ہے وہ کیسے پڑھیں؟ ان کی تمنا ہے لیکن وہ پڑھیں کیسے؟ جن کے پاس ہے وہ پڑھیں کیوں؟ جن کے پاس نہیں ہے وہ کیسے پڑھیں؟ جن کے پاس ہے وہ پڑھیں کیوں؟ وقت کیوں برباد کریں اپنا؟ ابا کا بزنس دیکھیں, ٹھپ ہو گیا, ختم ہو گیا. اب پیسہ تو آ گیا, ریل پیل ہو گئی پیسے کی سعودی عرب سے. ایک فریج کے بجائے گھر میں 10 فریج ہو گیا, ایک ٹی وی کے بجائے گھر میں ہر کمرے میں ٹی وی ہو گیا, ہر کمرے میں 2 فریج ہو گیا. لیکن وہ معرفت, وہ ایٹیکیٹ, وہ تہذیب, وہ تمدن, وہ سماج, وہ معاشرہ جو اونچا ہوتا ہے علم کے ذریعے سے, اس کا فقدان ہو گیا. اب میک اپ بھی گھر کی خاتون کر رہی ہے تو جاہلانہ میک اپ کر رہی ہے. پڑھا لکھا میک اپ اور جاہلانہ میک اپ کھل کے سامنے آ جاتا ہے. پڑھا لکھا اسٹائل اور جاہل فیشن سمجھ میں آ جاتا ہے. پیسہ تو آ گیا اس کے پاس, علم نہیں آیا, اس لیے جاہلانہ فیشن ہے. ابھی معاشرے میں تہذیب تمدن والے لوگوں کے درمیان بیٹھتے ہوئے ہچکچاتا ہے. کیوں؟ اس لیے اس کے پاس پیسہ تو ہے, چونکہ اس نے پڑھا نہیں, جاب مل گئی, اتھا پیسہ ہو گیا. نہیں, علم ذاتی فضیلت رکھتا ہے. علم حاصل کرو, جاب کے لیے نہیں, نالج کے لیے. ترقی ہوگی سماج کی. علم کے ذریعے سے جب سماج پہچانا جاتا ہے, جب علم کا تذکرہ ہو تو تمہارا نام سب سے آگے ہو, تب آل محمد خوش ہوں گے. اور جب علم نہیں ہوگا تو تم حسین حسین کرتے رہو گے, حسین حسین کے نام پر بہکایا جائے گا. یہ جاہلوں کی کہاں چلتی ہے, کہاں چلتی ہے؟ آپ دیکھیں, ابھی آپ دیکھیں, سمجھیے اس بات کو. قرآن پڑھایا جا رہا ہے, قرآن میں کون کون لوگ آتے ہیں؟ 4 دن سے ہمارے نا قرآن میں کون لوگ آتے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے بچے آتے ہیں. ابھی کیوں قرآن فقط انہیں ننھے بچوں کے لیے ہے یہاں پڑھنے کے لیے؟ ہاں, 200 گھر کی آبادی ہے جوگیشوری کی, ہے نا. 200 گھر کا مطلب کتنے ہزار لوگ ہوئے کم سے کم یہاں؟ 2000-3000 لوگ ہوئے نا بھائی یہاں, ہے نا. ہم چاہتے ہیں 500, چھوڑیے اتنا لمبا کیوں کہیں, یہی ہے 500 لوگ. دیکھیے کتنے بھرا ہے, پوری مسجد بھری ہے. اوپر عورتوں سے چھلک رہی ہے مسجد. ہم نے کم کر دیا, مسجد میں عورتیں کیسے آ سکتی ہیں؟ ہمیں یہ سمجھے نہیں, ایک مرد پڑھتا ہے تو ایک مرد پڑھتا ہے, ایک عورت پڑھتی ہے تو پورا گھرانہ پڑھتا ہے. کتنے ترم خواہ بن جائیے, کیوں ہمارے سماج سے رسم و رواج ختم نہیں ہو رہا ہے؟ کیوں اسیر ہیں ہم رسم و رواج کے؟ اس لیے کہ ہم نے گھر کی عورت کو نہیں پڑھایا ہے. سارا دین, ساری طاقت, ساری قدرت, ساری قوت ٹوٹ جاتی ہے, گھٹنے ٹیک دیتا ہے مرد جب عورت کے سامنے آتا ہے.
رسم کون بناتا ہے؟ آپ بناتے ہیں؟ عورت بناتی. یہ نہ ہوگا تو کیسے ہوگی شادی، اب وہ نہ ہوگا تو کیسے چلے گی بارات، اب وہ نہ ہوگا تو کیسے چلے گا رت جگہ، اور ایسے نہ ہوگا تو ویسے کیسے ہوگا، اور یہ نہ ہوگا تو فرشتے آ جائیں گے، اور وہ نہ ہوگا تو گھر، یہ نہ ہوگا وہ نہ ہوگا. اور آپ چپے، جرأت ہے تو بولیے. بول نہیں سکتے ہیں. کیوں نہیں بول سکتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ بول کے گھر میں جھنجٹ کون بول لے، بلا کون لائے گھر میں، جہالت سے کون بولے. تو اس سے آپ ٹکرائیں گے تو گھر برباد ہوگا، سماج ٹوٹے گا، معاشرہ برباد ہوگا. یہ اس سے ٹکرانے سے نہیں ہوتا ہے. علم کی طاقت دے دو، خود بخود سب صحیح ہو جائے گا. علم دے دو، رسم و رواج خود ختم ہو جائے گی. علم آ جائے گا تو سمجھ میں آ جائے گا نا. پھر چینی پر نظر دلاؤ، اور ہرے کپڑے پر نظر دلاؤ، فلانے پر نظر دلاؤ، اور فلاں پر فلاں، یہ نہ کرو گے تو یہ مشکل آ جائے گی، اور وہ نہ کرو گے، سب ختم ہو جائے گا. پھر شروع نہیں ہوگا. اتنی تعداد پر یہ دعا پڑھو، اتنی تعداد. جہالت ہے یہ SMS جو آتے ہیں. ہمیں حق ہے. یہ جتنے جاہل ہیں سب بن گئے عالم دین، دعائیں بانٹنے لگے. اتنی بار صلوات پڑھو، اتنی بار یا مہدی ادرک نہیں پڑھو. ہاں، کس دعا میں، کس کتاب میں؟ تعداد کا قانون دعاؤں میں یہ ہے. معصوم کہتے ہیں جس طریقے سے چابی کے دانے ہوتے ہیں، کی، کنجی، مفتاح، دانے کیسے ہوتے ہیں اس میں، اسی سے تو کھلتا ہے نا تالا. سادے کنجی سے تھوڑی تالا کھلتا ہے. اس میں جو گہرے گہرے خانے کیا بولتے ہیں آپ لوگ؟ کھانچا. جو کھانچا بناتے ہیں ہم، دانے کہہ رہے ہیں اس کو. جو کھانچے بناتے ہیں ہم، اسی کھانچے سے تو کھلتا ہے. مراد رضا کے کہنے سے آپ ایک کھانچا اضافی کر دیجئے، اور کیجئے بھائی. مولانا صاحب ہیں، ہمیں میری بات مانیے. ایک کھانچا میری طرف سے، بڑا دل چاہ رہا ہے میرا. آپ کے چاہنے سے کیا ہوگا؟ تالا کبھی کھلے ہی گا نہیں. آپ کے تئی پڑے، لیکن آپ کنجی بنانا تھوڑے ہی جانتے ہیں جو آپ کے چاہنے سے کھانچا بڑھا دیں. کھانچا نہیں بڑھائیے گا. کیوں نہیں بڑھائے گا؟ اس لیے کہ تالا نہیں. معصوم نے کہا جس طریقے سے کنجی کے کھانچے تالے کھولنے کے سبب ہیں، ذرا سا اوپر نیچے ہو جائے گا تو تالا نہیں کھلیں گے. دعاؤں میں عادات کا یہی حق ہے، یہی کردار ہے، یہی رول ہے. ذرا سا ایک آدھا آگے بڑھا، پیچھے ہٹا، اور دعا قبول نہیں ہوگی، دعا اپنا اثر نہیں دکھائے گی. تو تعداد ہم تھوڑا ہی بتا سکتے ہیں کہ 115 مرتبہ کی، 116 مرتبہ کی، 118 مرتبہ. یہ ایسا ہی ہے جیسے تالے میں کی کنجی میں کھانچے لگوائے ہم. معصوم نے منع کیا، بڑھی جا رہی ہے، بڑھی جا رہی ہے. جاہلوں کے درمیان بڑھ رہی، جاہل بھی خوش. نہیں، وہ کرو کہ جو علم کا سبب بنے، علم نور کا سبب بنے، معاشرے میں روشنی پھیلے. معاشرے میں علم، اب یہ علم خود ذاتی طور پر فضیلت رکھتا ہے. اب اصول دین کا علم کتنی زیادہ فضیلت رکھتا ہے، یہ انشاءاللہ کل. ایک صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد. اگر آپ لوگوں کو کچھ سوال ہے ہماری گفتگو سے تو پوچھ سکتے ہیں. جیسے آپ لوگ، دو ہی صورت ہے بھائی، یا تو بات سمجھ میں نہیں آتی، یہ بہت اچھا میں بولتا ہوں، یا تو بالکل اڑ رہی ہے، کوئی چلو جو بول رہے ہیں مولانا بولنے دو، اور یا تو بہت اچھا میں بولتا ہوں، سب کے دل میں بات اتر جاتی ہے، کوئی سوال رہتا ہی نہیں ہے. اگر کسی کو کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتا ہے، ورنہ بات تمام. چل اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ھذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. پالنے والے ہمیں اس مختصر سی عبادت کے صدقے میں حقیقی علم کی دولت سے بہرہ مند فرما. اس مہینے میں جو اپنے خاص بندوں کو دینا چاہتا ہے اس سے ہمیں بھی بہرہ مند فرما. جن برائیوں سے اپنے خاص بندوں کو دور رکھنا چاہتا ہے ہمیں بھی دور رکھ. مالک ہماری اس مختصر سی عبادت کے صدقے میں اس بارش اور اس موسم میں کہ جب تیری
رحمتوں اور برکتوں کی بارش ہو رہی ہے۔ میرے مالک اس بارش کے صدقے میں، اس ماہ مبارک رمضان میں برکتوں، رحمتوں، مغفرتوں کی بارش کے صدقے میں ظالم حکومتوں کا خاتمہ فرما۔ جو لوگ 83 ممالک کے آئے ہوئے جو لوگ عراق میں ناامنی پھیلا رہے ہیں، مالک تو اپنے غیظ و غضب کی بارش ان پر فرما۔ اور جو شیعہ سنی مسلمان ان لوگوں کے مقابلے میں آ کر ملک کے امن و امان کو باقی رکھنا چاہتے ہیں، مراجع اعظام کے سائے میں ان کی حفاظت فرما۔ یتیموں، بیواؤں اور ناداروں اور شہید جو اس راہ میں شہید ہوئے ہیں، ان کے بیوہ، ان کے یتیم کو مالک اپنے غیب سے خاص رحمتوں سے بہرامند فرما۔ ہمیں دل میں جذبہ اسلام پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ شب قدر کی برکتوں، رحمتوں، مغفرتوں سے بہرامند فرما۔ اس شب قدر میں یقینی فرما دے ہمارے مولا امام زمانہ کے ظہور کی تعجیل کو۔ ہمیں اسی سال اور ہمیشہ ان کے ظہور کے صدقے میں حج بیت اللہ اور عتبات عالیات، خصوصاً کربلا معلیٰ کی زیارت سے مشرف فرما اور مشرف فرماتا رہے۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم گناہگاروں کو ان کے ناصروں میں شمار فرما۔ وتقبل منا انک